میرے دوستو، سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ آج دوسرے عشرے کا پہلا رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ آج 11 رمضان المبارک جمعے کے دن، اس دن جو بھی یہ وظیفہ کر لے گا انشاءاللہ ہر وہ چیز پا لے گا جو بھی چیز وہ اللہ سے مانگے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور با ہدف وظیفہ ہے۔ یہ خاص 11 رمضان المبارک جمعے کے دن کا وظیفہ ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو کرنے والا ہر وہ چیز پا لیتا ہے جس چیز کی اس میرے بھائی بہن کو حاجت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ رزق کی کنجی ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے میں جس کو آپ نے صرف 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، بس 300 مرتبہ 11 رمضان المبارک کسی بھی وقت یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھ لو، اور پھر جو بھی مانگو گے، رزق مانگو، دولت مانگو، نوکری کی حاجت ہے تو وہ مانگ لو، جو بھی اس دنیا کی حاجت ہے وہ مانگ لو۔ انشاءاللہ اسی دن میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، 11 رمضان المبارک اسی دن اس وظیفے کو آپ نے خدارہ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی زیادہ پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آج کل دوستو ہر کوئی بندہ جلدی امیر ہونا چاہتا ہے۔ ہر میرے مسلمان بہن یا بھائی کو کوئی نہ کوئی پریشانی اور ٹینشن ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ اکثر پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اس طرح آج کل ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے گھر سے غربت، مفلسی، بیماری، نحوست ختم ہو جائے اور وہ ایک سکون سے زندگی گزارے۔ تو انشاءاللہ آج اگر وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی بڑا ہی قسمت والا ہوگا، اگر اس وظیفے پر عمل کر لے گا، انشاءاللہ اپنی حاجتوں کو پورا کروا لے گا۔ دوستو یہ صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن آپ کی قسمت بدل کر رکھ دے گا۔ اگر کوئی میرے مسلمان بہن یا بھائی کو گھر کی حاجت ہے، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتا ہے لیکن کوئی سبب نہیں بن رہا، تو اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ غیب سے کوئی سبب بنے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، تو اگر وہ اس وظیفے کو کر لے گا، 11 رمضان المبارک ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھ لے، انشاءاللہ ساری زندگی اس کی ساتھ نسلوں تک بھی کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ آیت بڑی ہی باہدف اور طاقتور آیت ہے۔ اس کو پڑھنے والا ہر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جس کی اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بس تھوڑا سا وقت نکال کر میرے مسلمان بہن یا بھائیوں اس ماہ رمضان المبارک کے 11ویں روزے کو اس ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی پڑھا لکھے ہونے کے باوجود نوکری کی حاجت ہے اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو، تو آج اس وظیفے پر عمل کر لے۔ انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک میں عید سے پہلے کوئی نہ کوئی سبب ضرور بن جائے گا کہ میرے اس مسلمان بہن یا بھائی کی نوکری لگ جائے گی۔ اگر کسی کو شادی کی حاجت ہے اور نیک اور اچھا رشتہ نہیں آ رہا، تو اس وظیفے کو کرے۔ انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں امید ہے، اللہ پر یقین رکھ کر دوستوں کیجئے گا۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ انشاءاللہ اگر آپ سچے دل سے اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی دے گی۔ آپ جس حاجت، جس مقصد کے لیے اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو 11 رمضان المبارک جمعے کے دن کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو وظیفہ کیا کرو، باقی اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا کرو۔ وہ مالک قسمت بدل سکتا ہے کسی بھی انسان کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ کامنٹ میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ ضرور لکھ کر جائیے گا، کیونکہ ہم لوگ افطاری کے وقت میرے ان تمام مسلمان بہن یا بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے دعائیں کے لیے کہا ہو، جن کو جو بھی مسئلہ پریشانی ہو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر اس ویڈیو کو 50-100 لوگ بھی دیکھ لیں اور کامنٹ میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھے اور کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس مسائل کو پڑھ کر آمین کہہ دے، تو اللہ پاک کو نہ جانے کس کی آمین پسند آ جائے۔ دوستو افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر بات کو قبول کرتا ہے، اپنے بندے کی حاجت کو سنتا ہے۔ جب بندہ کوئی بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی ذات اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو جتنا ہو سکے نیکیوں میں گزاریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی یاد میں گزاریں،
کیونکہ اس ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہاں پر ہم گناہ بھی کریں تو اس کا ثواب اس کا گناہ آپ دیکھیں کہ کتنا ملے گا۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ سچے دل سے اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بھی میرے مسلمان بہن یا بھائی غیب سے مدد کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی غیب سے مدد آئی، ہماری ساری پریشانیاں مشکلیں ختم ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کو کہاں سے دولت آئی، آپ کو کس طرح غیب سے مدد ملی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بڑا ہی زیادہ پاورفل ہے۔ اس وظیفے پر میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے کیجئے گا۔ یقین جانیے کہ وہ میرا مالک و مولا ہر چیز پر قادر ہے، وہ پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے، وہ ہر حاجتوں کو سنتا ہے، ہر کسی کی مرادوں کو سنتا ہے، وہ ہر کسی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ماہ رجب، ماہ شعبان جیسے مہینے کے لیے، بلکہ اس مہینے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کیونکہ ماہ رمضان اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس لیے اس مہینے میں جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے بچے، روزہ رکھے۔ روزہ آپ کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ کھانے پینے سے گریز کرنا ہوتا ہے، بلکہ روزہ آپ کے پورے جسم کا ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کا ہوتا ہے، ناک کا ہوتا ہے، کان کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے۔ آنکھ سے کبھی کوئی گندی چیز نہ دیکھیں، کوئی ٹی وی نہ دیکھیں روزہ رکھ کر۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی میرے مسلمان بہن یا بھائی کی دل آزاری ہو اور جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ کان سے کسی کی غیبت نہ سنیں، کوئی ایسی بات نہ سنیں جو اخلاقیات کے خلاف ہو۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے روزوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور مقبولیت ہوگی۔ میرے ساتھیوں، بہن بھائیوں، آج میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ دعا بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بغیر دعا کیے بھی آپ اس وظیفے کو کر لیں تو آپ کی حاجتیں مرادیں تو ویسے ہی اللہ کی ذات پوری کر دے گی۔ جو حاجتیں، جو مرادیں آپ سوچ رہے ہیں وہ اللہ آپ کو بن مانگے ہی عطا کر دے گا۔ یہ وہ عمل کو بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے والے کو کبھی بھی جیب خالی نہیں رہتی، اس کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی اگر آج اس ویڈیو کو صرف چند منٹ نکال کر دیکھ لے اور اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ ساری زندگی اسی کبھی جیب خالی نہیں ہوگی، اسے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر کاروبار کرتا ہے تو اس میں برکت آ جائے گی، اللہ پاک اس میں ڈھیروں برکت ڈال دے گا۔ اگر جاب پر جاتا ہے لیکن آمدنی اتنی تھوڑی ہے کہ کوئی مہینے کا خرچہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے تو اس وظیفے کو آج میرے مسلمان بہن یا بھائیوں کر لو، اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی کبھی بھی جیب خالی نہیں ہوگی جو اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لے۔ بس آپ نے 11 رمضان المبارک چند منٹ نکال کر، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اور یہ آیت کوئی مشکل آیت نہیں ہے، بڑی ہی آسان سی آیت ہے کہ اگر ایک بچے کو بھی بتا دوں تو وہ بھی کر لے۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ آپ کی 7 نسلوں کو امیر کر دے گی، آپ کی 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آج میری بات پر یقین کر کے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو لازمی طور پر کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سارا سال پچھتاتے رہیں، پھر سارا سال اس دن کا انتظار کرنا پڑے، پھر سارا سال لوگوں کے آگے ہی جھکنا پڑے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانا پڑے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس وقت یہ آیت آپ کی خصوصی طور پر مدد کرے گی۔ آج وقت ہے کہ ہم اس آیت کو کر لیں، اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 11 رمضان المبارک کے دن پڑھ لیں۔ میرے دوستو، آج تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، صرف چند سیکنڈ، چند منٹ نکال لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کبھی آپ وہی کام کریں، لوگوں سے مانگیں اور لوگ آپ کو تانوں کے علاوہ کچھ نہ دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں بعض اوقات آپ پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب وہ مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اگر آپ کے گھر میں اچانک کوئی بیمار ہو جائے اور آپ کو اس وقت تو پیسوں کی پتہ ہے کہ کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ اس وقت کسی اپنے دوست کو یا کسی رشتہ دار کو کال کرتے ہیں
تو وہ آپ کو جھٹلائے گا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، آپ کو ٹال مٹول کر دے گا۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی سے 10 روپے مانگے تو وہ بھی آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ آج کل وقت اس طرح کا آ گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہنوں یا بھائیوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا کریں۔ جو بھی آپ کے رشتہ دار، دوست، بہن بھائی ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کیا کریں، کیونکہ اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی میں کبھی خوشی آئے گی، کبھی غم آئیں گے۔ ہمیں ہر حالات میں اللہ کا یقین رکھنا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ میرا مالک و مولا بڑا کرموں والا ہے، اس کی دین میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جس کو چاہے وہ کیا سے کیا کر دے، وہ گدھا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدھا کر دے۔ انشاءاللہ میرے ساتھیوں، بہن بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اتنی مال و دولت آیا کہاں سے۔ یہ دولت آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر آئے گی، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو یہ دولت ملی کہاں سے۔ غیب سے آپ کو مدد ملے گی، بس فقط آپ نے سچے دل سے، پوری یکسوئی کے ساتھ وسوسوں کو دل سے نکال کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر مصروف ہے تو آج وقت ہے کہ تھوڑے سے مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اگر قرض دار ہوں گے، قرض دار فون کر کے تنگ کر چکے ہیں، تو اس وظیفے کو کریے۔ یہ وظیفہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا۔ آپ پر جو بھی قرضہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے آپ سے اتر جائے گا۔ اگر قرض دار تنگ کر رہے ہیں تو وہ خود ہی فون کر کے کہہ دیں گے کہ جا، میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا۔ لیکن بس آپ نے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی گھر خریدنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کر کے وہ اسی ماہ رمضان المبارک میں اگر اس وظیفے کو آج کر لے تو آنے والے رمضان المبارک سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے اس وظیفے کو کر لے، وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا ایک ذاتی گھر خرید سکے، کرائے کے گھر سے بچ جائے گا۔ اگر وہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں، اگر ایک چیز بندہ لینے جائے تو دوسری ختم ہو جاتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں بندہ اپنی 2 وقت کی روٹی بمشکل گزارا کر رہا ہے، لیکن وہیں پر اگر آپ کو مکان کا کرایہ بھی دینا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہو جاتے ہیں، گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ سے ذاتی گھر مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو ماہ رمضان المبارک کے اگلے رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اللہ کوئی سبب بنا دے گا، یا پھر اسی ماہ رمضان المبارک میں کوئی سبب بن جائے گا۔ اگر نوکری کی حاجت ہے تو انشاءاللہ نوکری لگ جائے گی، گھر سے نحوست، بیماری، جادو جنات سب خاتمہ ہو جائے گا۔ بس اس چھوٹی سی آیت کو آپ نے 300 مرتبہ پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ جمعے والے دن 11 رمضان المبارک کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے اس وظیفے کو، وہ آپ کا مقصد ضرور قبول ہوگا۔ رمضان کی برکت کا تو ہر کوئی میرے مسلمان بہن بھائی جانتا ہے۔ جس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو نہیں پتہ، میں ان کو بتلا دوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت پڑھے، یعنی کوئی سنت، کوئی نوافل پڑھے جو بندے پر فرض نہیں ہے، جس کو بندہ عام دنوں میں نہیں پڑھتا، اگر اس کو بندہ اس ماہ رمضان المبارک میں کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھے، 2 رکعت نوافل پڑھے، سنت پڑھے، تو اللہ پاک اس بندے کو اس کا ثواب پرانے زمانے کے فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ آپ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کون ہے میرا مسلمان بہن یا بھائی جو آج کے اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ سے اپنا ذاتی گھر مانگ لے، اللہ سے اپنی نوکری مانگ لے، اگر رشتے کی حاجت ہے تو اللہ سے وہ مانگ لے، اگر قرضے دار ہے تو قرضہ اتر جائے گا۔ آج وقت ہے کہ دوستو اس وظیفے پر عمل کر لو۔ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے پر عمل کر لیتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہوگا، اور جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اس وظیفے کو نہیں کرتا تو اس سے بڑا کوئی بد قسمت بندہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا 11ویں روزے کا خاص وظیفہ ہے جو آپ نے خاص اسی دن صرف چند منٹ نکال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اس وقت جو مشکل گھڑی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ مشکل وقت آتا ہی اس لیے ہے تاکہ آسان وقت آ سکے۔ آج اگر مشکل وقت ہے تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور وظیفے کو کریں، یہ وظیفہ آپ کی قسمت بدل دینے والی طاقت رکھتا ہے۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں دوستو آپ سب کی توجہ چاہوں گا، آپ نے اس وظیفے کو غور سے سننا ہے اور بالکل اسی طرح کرنا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی۔ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کے کامنٹ آئی کہ ہم نے اس وظیفے پر عمل کیا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ وہی میرے مسلمان بہن یا بھائی ہوتے ہیں جو وظیفے کو سن کر فوراً عمل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کے متعلق پوری بات کو نہیں سنتے، اور جب وظیفہ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح کے بتایا جاتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کے طریقے کو پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں وظیفوں کو رٹا نہیں لگانا، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات دیمن والی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے بندے کو پریشان دیکھ سکتا ہے، بس ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ تو ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ آج آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو 11 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ وظیفے کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ میں وظیفے ہمیشہ چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں اور دعائیں آپ سے کہتا ہوں کہ لمبی لمبی مانگا کرے، وظیفہ چھوٹا ہی رکھا کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، 15-20 منٹ کا وظیفہ کرتے ہیں اور دعا صرف 30 سیکنڈ کی مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ نے وظیفوں کو چھوٹا کرنا ہے، یعنی چھوٹے وظیفے کریں اور دعاؤں کو لمبا کریں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر زیادہ سے زیادہ مانگے۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیابی مل جائے گی۔ اب وظیفے کو آپ نے غور سے سننا ہے، کس طرح پڑھنا ہے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ توجہ کے ساتھ سنیں اس آیت کو، یہ چھوٹی سی آیت ہے۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، بار بار اس کو پڑھتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ آپ نے اس ایک چھوٹی سی آیت کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں اپنے ہر وظائف میں کوئی بھی آیت کو جو کہ پڑھنا یعنی کثرت کے ساتھ جس کو کہا جائے پڑھے، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ آپ کا کثرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ پڑھیں، اس کو کثرت سے پڑھیں، یعنی کثرت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو 11 رمضان المبارک جمعے والے دن آپ نے ادعونی استجب لکم، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر بچوں کی طرح ضد کر کے مانگ لے۔ میرا مالک انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دے گا جس چیز کی ہے میرے مسلمان بہن بھائیوں آپ کو ضرورت ہوگی، جس چیز کی آپ کو حاجت ہوگی۔ انشاءاللہ یہ آیت آپ کو مفلسی اور غریبی سے نکال کر غنی کر دے گی۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے دنیا کا کہ جس کو آپ اس وظیفے کو کریں اور وہ آپ کا کام ہونا، یعنی ہر حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو 300 مرتبہ پڑھ کے پھر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو جاننے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ شہرت مانگتا ہے تو اس کو شہرت ملے گی، کوئی عزت مانگتا ہے تو اسے عزت ملے گی، اگر کوئی دولت مانگے گا تو انشاءاللہ اسے دولت ملے گی۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، بندہ بس اللہ سے مانگے، وہ اس وظیفے کے صدقے اس کی دعا اور اس کی حاجت اللہ کی پاک بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی، اور اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی اس بندے کو حاجت ہوگی۔
اس لیے آج وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی مصروفیت میں سے، اگر بہت ہی زیادہ مصروف ہے تو صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے پر عمل کر لے۔ خدا را اس پر عمل کر لے، زندگی میں کبھی بھی پچھتائیں گے نہیں۔ آپ ہمیشہ مجھے دعائیں دیں گے کہ اس وقت ہم نے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لیا۔ آج 11 رمضان المبارک کے دن آپ نے اس کو ضرور کرنا ہی۔ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہی، کتنا برکت والا دن ہے، جمعے کا دن آیا ہے، اس لیے اس دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو لازمی طور پر کر لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرمائے۔ جن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کومنٹ کیا، ان کے ان مسائل کو حل فرمائے۔